أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنما العلماء ورثة الأنبياء صدق الله العظيم. اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے مابین دارالعلوم نے دنیا کو کیا دیا اس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں حیران ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں ایسے عظیم الشان وسیع و بسیط موضوع پر کس طرح نقشائی کروں، اس کے کن کن خصوصیات کو بیان کروں اور کن کن خصوصیات کو نظر انداز کروں، اس کے علمی سرگرمیوں کا تذکرہ کروں یا اس کے خلوص و وفا کی داستانیں سناؤں یا اس کے جنون شوق کی آشفتہ سری دکھاؤں یا اس کی تحریری دفتروں کی سیر کراؤں یا اس کی تقریری فضاؤں میں پرواز کراؤں یا آزادی کے واسطے اس کے ناقابل فراموش اللہ زوال قربانیوں کا تذکرہ کروں یا حفاظت دین کے لیے اس کے بے مثال عزم و استقلال کے حیرت انگیز واقعات بیان کروں. سمجھ میں نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے، حالانکہ ہزاروں نغمے وفا کے ان کے لبوں پہ آ کر مچل رہے ہیں، ہزاروں نغمے وفا کے ان کے لبوں پہ آ کر مچل رہے ہیں، لبوں پہ لیکن لگے ہیں پہرے تو بن کے آنسو نکل رہے ہیں. زباں ہے ساکت قلم ہے حیرا، بتاؤں کیسے میں راز بنہا کہ بحر غم میں اٹھا ہے طوفان تو دریا دریا دہل رہے ہیں. حضرات، بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ دارالعلوم نے دنیا کو کیا دیا. بھلا بتاؤ، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات تھی؟ اگر پوچھنا ہی تھا تو یہ پوچھتے کہ دارالعلوم نے دنیا کو کیا نہیں دیا، تو میں کہتا دارالعلوم نے دنیا کو الحاد و بے دینی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو بے ضمیری، ابن البختی اور ایمان فروشی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو حضوری اور چاپلوسی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو پست حوصلگی اور بزدلی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو بے غیرتی اور بے مروتی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو خود غرضی اور مفاد پرستی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو نفرت و عداوت نہیں دی، بلکہ وہ تو ہر دور میں نغمہ محروبہ گاتا رہا، وہ ہر زمانے میں گردش دورہ کی سنگینی سے ٹکراتا رہا، وہ ہر عہد میں شافیہ قول و وقع کی راہ دکھلاتا رہا، وہ قدم قدم پر گم کرتا ہے راہ لوگوں کو توحید کا جامع باسپا پھیلاتا رہا. گرچہ بارہ فلک نے اسے آنکھیں دکھائی، پیر گردوں نے پتھر اچھالے، باغبانے وقت نے رنج و محنت کے کانٹے چبھائے، لیکن اس جوش جنوں کے دیوانہ پیکر آشفتہ سری اور سودا عشق کے خریدار میں تمام سنگینیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اعلان کر دیا کہ تیرے عشق میں میں نے کوہ غم سر پہ لیا، جو ہو سو ہو، وہ عیش و نشاط زندگی چھوڑ دیا، جو ہو سو ہو. اے طوفانوں تم نے تیز جاؤ ہمیں سمجھاؤ من کہ بحر غم میں دل کا سفینہ ڈال دیا، جو ہو سو ہو. وہ ہم سے ہمارے دارالعلوم کے داستان اور کارنامے معلوم کرنے والوں، میں تمہیں کیا بتاؤں اور کیسے بتاؤں؟ چاہو اگر تم سے ہو سکے تو ہماری داستان شاملی کے میدانوں سے پوچھو، ہماری داستان بالاکوٹ کی پہاڑیوں سے پوچھو، ہماری داستان چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں سے پوچھو، ہماری داستان دہلی کی جامع مسجد اور لاہور کی شاہی مسجد کی برو دیوار سے پوچھو، ہماری داستان دریائے راوی میں مسندی موجوں سے پوچھو. یہ سب کے سب ہماری محروبہ کی داستانیں سنائیں گے، ہماری دینینا تعلقات و شناسائی کے قصے بیان کریں گے، کیونکہ واقف تو ہے اس راز سے دار و نسل بھی، واقف تو ہے اس راز سے دار و نسل بھی، ہر دور میں تکمیل وفا حق سے ہوئی ہے. میرے عزیز ساتھیوں، آج جو بر صغیر میں تھوڑی بہت اسلامی چمک دمک دکھائی دے رہی ہے، وہ بلا واسطہ یا بالواسطہ دارالعلوم کی فیض اور دارالعلوم کا فیض بے بہا ہے. ورنہ صاحبان عقل و نظر تو یہاں تک کہہ گئے تھے کہ اگر سرزمین ہند پر دارالعلوم کی شکل میں احسان مصطفیٰ نہ ہوتا تو یہ ہندوستان کب کا دوسرا اسپین بن گیا ہوتا. لیکن ان علماء کرام نے، ان مجاہدین نے اور ان جانبازوں نے صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اعلاء کلمت اللہ اور اطاعت رسول اللہ کو شہادت عالم میں پھیلا کر کر دیا. یہی وجہ ہے کہ آج جو ایوان ہائے فرعونی اور نمرودی میں آج جو ابراہیمی گونج اور موسوی گرج سنائی دے رہی ہے، وہ بلا واسطہ یا بالواسطہ دارالعلوم ہی کی فیض ہے، دارالعلوم ہی کا
تہذیب وہاں ہے. اسی وجہ سے شورش کاشمیری کو کہنا پڑا کہ اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود, اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود. ہندوستان کی سرزمین پہ ہے احسان مصطفیٰ. اس مدرسے کے جذبے سرشت سے پہنچا ہے خاص و عام کو فیضان مصطفیٰ. گونجے گا چار پھوٹ اس نانو دیوی کا نام, گونجے گا چار پھوٹ اس نانو دیوی کا نام. بانٹا ہے جس نے باد عرفان مصطفیٰ. وما علینا الا البلاغ.